حکیم لقمان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب اللہ کسی پر احسان کرتا ہے تو اس میں نیکی کی رغبت اور اس پر قدرت اور اجازت سے کچھ اکٹھا کر دیتا ہے، اور پھر طالب اور مطلوب کے لیے سعادت و کرامت سب کچھ مکمل ہو جاتی ہے۔ دوسروں کو خوش رکھو گے تو تمہیں اصل خوشی ملے گی۔ برائی کے متعلق سوچنے سے شیطان فوری طور پر مددگار کے طور پر شامل ہو جاتا ہے، اس لیے اپنی سوچ بھی مثبت رکھو۔ صبح جلدی بیدار ہو کر فرائض ادا کرنے کے بعد رزق کی تلاش میں نکل جانا خیر و برکت کا ذریعہ ہے۔ اس دنیا کی طرح اور بھی بے شمار دنیا ہے۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اپنے فضل سے نوازتا ہے۔ خریدار دکان پر اعتماد کرتا ہے، دکاندار کو چاہیے کہ اسے بے اعتماد نہ کرے۔ کام کاج سوچ سمجھ کر کرنے چاہیے کہ اگر غفلت ہو جائے تو اس کیے کا علاج بعض دفعہ نہیں ہوتا۔ بیٹے اور بیٹیوں کو پیار کرو۔ بچوں کے دل میں بار بار یہ خواہش ابھرتی ہے کہ والدین ان کو پیار نہیں کرتے، ان کا حوصلہ بڑھاؤ۔ اس عمل سے ان کا دماغ بڑا ہوتا ہے۔ اگر کوئی سردار بنتا ہے تو اس کی نمود و نمائش بہت آتی ہے، مگر اس کی ذمہ داری بھی ویسی ہی اہم ہوتی ہے۔ کوئی ایسا آدمی جو اجنبی ہو اور اس کو پہلے دیکھا بھی نہ ہو، اگر وہ آپ کی خوش آمد کرے اور ادھر ادھر کی باتیں کرے تو جان رکھو کہ اس کو یقیناً تم سے ضرور غرض ہے۔ نیک بندوں کا خادم بن جا، لیکن شریروں کا دوست نہ بن۔ اپنے راز کی خود حفاظت کرو۔ مومن باتیں کم اور عمل زیادہ کرتا ہے، جبکہ منافق کا معاملہ اس کے برعکس ہوتا ہے۔ دوستوں کا امتحان فائدہ اور نقصان دونوں حالتوں میں کرو۔ مرد کامل تو وہی ہے جو دشمن کو دوست بنا سکے۔ جس نعمت میں کفران ہے اس کو بقا نہیں، اور جس نعمت میں شکر ہے اس کو زوال نہیں۔ لوگوں کے سامنے اس لیے صدقہ نہ دو کہ تم کو نیک سمجھیں، کیونکہ اگر تم نے ایسا کیا تو اپنی جزا پا لی، اب خدا کے یہاں کچھ نہ ملے گا۔ البتہ اس طرح دو کہ اگر دائیں ہاتھ سے دیا ہے تو بائیں کو خبر نہ ہو۔ جس مسلمان کو ہماری معرفت حاصل ہے، اس کا حق ہے کہ ہر 24 گھنٹے میں اپنے عمل کو اپنے سامنے رکھے تاکہ اپنے نفس کا محاسب بنے۔ اب اگر اس میں نیکیاں زیادہ ہیں تو اور اضافے کی کوشش کرے، اور اگر برائیوں کی زیادتی کو دیکھے تو استغفار کرے تاکہ قیامت کے دن رسوا نہ ہو۔ دنوں کی 3 قسمیں ہیں، ایک وہ جو گزر گیا، دوسرا وہ جو کل ہے جس کی آرزو کی جا سکتی ہے، ایک آج ہے جس میں ہم ہیں اور اسی کو غنیمت سمجھنا چاہیے۔ نہار منہ ایک چیز دانتوں پر مٹر کا چھلکا مسل دیا کرو، 80 سال تک دانتوں میں کیڑا نہیں لگے گا۔ نیکی اپنے نام کی طرح نیک ہے، اور نیکی سے بہتر اس کی جزا کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ خدا کی طرف سے اپنے بندے کے لیے ایک ہدیہ ہے۔ انسان کی بزرگی اور رتبے کی بلندی کرامات سے نہیں، عصمت اور کردار کی صفائی سے ہے۔ بچوں کو بہترین لباس پہنانا، عمدہ قسم کا کھانا کھلانا اور اعلیٰ تعلیم دلوانا والدین کی پہلی ذمہ داری ہے۔ جس کام میں نفسانی غرض شامل ہو جائے پھر اس کام میں کوئی برکت نہیں رہتی۔ مومن آخرت کا شائق اور کافر دنیا کا حرص، دونوں کو یکجا ہونا محال ہے۔ رزق ہمیشہ زمین سے طلب کرو، آسمان سے ہرگز نہ ٹپکا جائے گا۔ ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ نیکی کا پھل لذیذ اور بدی کا پھل انتہائی کڑوا ہوتا ہے۔ بلا ایمان و یقین کامل منزل مراد ہاتھ نہیں آتی، اور ہمت راہی میں دم توڑ دیتی ہے۔ حرص اور لالچ ابلیس کا وہ حربہ ہے جس سے وہ اللہ والوں کا شکار کرتا ہے۔ جن کے مزاج موافق نہیں ہوتے وہ اگر آج دوست ہیں تو کل دشمن بن جاتے ہیں۔ اگرچہ لاکھ راہ و رسم کریں مگر دلی رابطہ ممکن رہتا ہے۔
جیسے مشرق کو مغرب سے اور سیاہ کو سفید سے موافق کو مماثلت نہیں ہو سکتی، اسی طرح ان کا ملاپ ناممکن ہے۔ کمان سے تیر کو خواہ کتنا ہی ملا لیا جائے، جب علیحدہ ہوتا ہے تو بہت دور چلا جاتا ہے اور واپس نہیں آ سکتا۔ بغیر شناخت و بصیرت کے عمل کرنے والا غلط اور بھٹکے ہوئے راستے پر چل رہا ہوتا ہے، جو اپنی منزل پر نہیں پہنچ پاتا۔ لوگوں کو ہمیشہ خیر کی دعوت دو اور انہیں سیدھے راستے کا پیغام دو اور اپنی پرہیزگاری سے ان کو اپنی طرف قائل کرو۔ جس بندے نے اپنی آمدنی کو اپنے اوپر خرچ نہ کیا، گویا اس نے اپنی آمدنی کو دوسروں کے لیے ذخیرہ کیا۔ اگر آپ کی دعا قبول نہ ہو رہی ہو تو آپ کو ہرگز غم زدہ نہیں ہونا چاہیے۔ خدا کے خزانوں میں کچھ کمی نہیں ہے، اس میں تیری خیر تھی جو ملا، اور دنیا خدا سے ہرگز طلب نہ کرنی چاہیے۔ خدا سے فقط آخرت مانگنی چاہیے۔ حی القیوم سے محض یہی دعا کرو کہ مجھے دین و دنیا دونوں کی بھلائی عطا کر، جہنم کے عذاب سے مجھ کو بچا اور میری رگ و پے میں اے الہی اپنی محبت سمو دے۔ جس نے اپنی خواہشات نفس کی پیروی کی، اس کی ہر بات مانی، گویا اس نے اپنے دشمن کی پیروی کی اور وہ خود دشمن کے جال میں پھنسا، اور جس نے اللہ پر بھروسہ کیا، اس نے اسے دنیا اور آخرت میں سرخرو کر دیا۔ عالم کے ایک گناہ بخشے جانے سے جاہل اور کم ظرف کے 70 گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ جو دنیا میں نیک ہو کر زندگی بسر کرتا ہے، وہ اپنی آخرت کو سنوار لیتا ہے، اور جو دنیا میں عیش و عشرت سے گزارتا ہے، عبادت سے غافل رہتا ہے، وہ دوزخ میں اپنا سامان کرتا ہے۔ غیبت کی وجہ وہی ہے جس کے لیے خدا نے کہا، ایمانداروں، بہت سی چیزوں کے بارے میں نہ پوچھا کرو، کیونکہ اگر ان کو ظاہر کر دیا جائے تو تم کو برا لگے گا۔ پولیس رات سے گزرنے والے لوگ کئی قسم کے ہوں گے۔ پولیس رات بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہوگا۔ کچھ لوگ شکم و ہاتھوں کے بل گزریں گے، کچھ لوگ پیروں سے چلتے ہوئے گزریں گے، کچھ لٹک کر گزریں گے۔ جاہل اور بیوقوف کی ایک بری عادت ہوتی ہے کہ بغیر سنے ہی جواب دینے لگ جاتے ہیں اور پھر خود شرمندہ ہو کر بیٹھ جاتے ہیں۔ حکیم لقمان سے پوچھا گیا کہ کامیابی کا راز کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، کامیابی کا راز مسلسل محنت ہے۔ جو قومیں افسر شاہی کو اپنا سب کچھ بنا لیں، وہ ہمیشہ ناکامی کا منہ دیکھتی ہیں، اور جس قوم کے افسر اپنے فرائض منصبی کو خوب جانتے اور نبھاتے ہیں، وہی کامیابی سے ہمکنار ہوتے ہیں۔ ارادے میں اگر یقین اور بھروسے کی روشنی بھر دی جائے تو ارادے پر عمل ہو جاتا ہے۔ جس نے اپنے نفس کی وجہ سے خواہشات کو سر پر چڑھایا، وہ ہلاک ہوا۔ تخلیق میں روشنی کا عمل دخل ہے۔ کوئی بھی تخلیق روشنی کے تانے بانے کے بغیر موجود نہیں۔ جس نے اپنے مشفق کے حکم کو نہ مانا، وہ اس کی شفقت کے سائے سے محروم ہوا۔ بزرگوں کی محفل میں خاموشی سے بیٹھ کر ان کی باتیں غور سے سنو، ادب و احترام محلوس رکھ سوالات کر، تاکہ مجلس میں موجود لوگ بھی ان کے علم سے استفادہ حاصل کر سکیں۔ نکاح ایک ایسی شے ہے جو عورت کو رائے حق پر گامزن کر کے بارگاہ خدا میں مقبول بنا دیتا ہے اور انعامات الہی پانے کا حقدار بناتا ہے۔ بانس میں موجود پانی کو پاؤں کی تلی پر لگا دیجئے، قد لمبا ہونا شروع ہو جائے گا۔ اگر دولت مند ہونا چاہتے ہو تو 3 الائچی لیں، اس پر 21 بار استغفر اللہ، 11 بار سورہ کوثر، 11 بار سورہ اخلاص، اول و آخر درود شریف پڑھ کر پھونک ماریں اور ان کو اپنی جیب میں رکھ لیں۔ جلد دولت مند ہو جاؤ گے انشاءاللہ۔ اگر کوئی کام کسی غیر کے لیے کرنے لگو تو سوچ لو کہ تمہارے ساتھ بھی وہ پیش آ سکتا ہے۔ سوچ کہ اگر تم اس کی جگہ ہو تو پھر کیا ہوگا اور تم کو کس قدر ناگوار ہوتا۔ جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے، زور دست سے ہر چیز کہاں ممکن ہے، اس لیے باتوں سے بھی کام چلانا پڑتا ہے۔
حلال لقمہ غذا اور خلوصی نیت سے اللہ کی عبادت ہی اولاد صالحہ پانے کا واحد ذریعہ ہے۔ ایسی اولاد بلند مرتبہ ولایت کا عرفان پا کر والدین کی بخشش کا باعث بنتی ہے۔